السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں حسن اپڈیٹس۔ آج کی اپنی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کو اپنے لیے ایک مشل راہ بناؤ اور اس میں اپنے مسائل کا حل تلاش کرو۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے قرآن پاک، خالصتاً اللہ تعالیٰ نے ہمارے رہنمائی کے لیے بھیجا ہے اس کتاب کو، اور ہمیں اس کتاب سے ہی رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ اپنے سارے مسئلوں کا حل قرآن پاک سے تلاش کرنا چاہیے، قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے، اس کی تلاوت کرنی چاہیے، اور ایسے سادہ قرآن پاک پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کوشش کریں اس کو سمجھ کے پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ آپ کو جتنا بھی قرآن میسر ہو آسانی سے تم اتنا پڑھ لیا کرو، یعنی جتنا بھی تمہارے پاس ٹائم ہو، چاہے 5 منٹ، چاہے 10 منٹ، چاہے 15 منٹ، جتنا بھی ٹائم آپ کے پاس میسر ہے آپ اس کو پڑھو۔ بے شک آپ اس کا ایک رکوع ہی پڑھو یا 2 لائنیں ہی پڑھو، لیکن کوشش کرو کہ اس کو سمجھ کے پڑھنا ہے۔ یہ کوشش کرو جاننے کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا فرمایا ہے، کیا احکامات دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں رہنمائی دی ہے، پچھلی قوموں کے احوال بیان کیے ہیں، اس سے نصیحت حاصل کرنے کو اور عبرت حاصل کرنے کو کہا ہے، تاکہ جو ہماری زندگیاں ہیں وہ سنور سکیں اور اس کو ہم اپنے اسلام کے مطابق ڈال سکیں۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے جس میں ہمارے لیے مکمل طور پر ہدایت و رہنمائی ہے۔ ہمیں اپنے ہر مسئلے کا حل قرآن پاک سے تلاش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہماری رہنمائی کے لیے ہی بھیجا ہے، تاکہ ہم اپنے تمام مسئلوں کا حل اس سے تلاش کریں اور رہنمائی حاصل کریں اور اسلام کے راستوں پر چلیں۔ اسلام کا ہر راستہ جو ہے ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے بھی منع فرمایا ہے وہ اس میں ہمارا فائدہ ہی رکھا ہے۔ اگر ہمیں اپنے تمام مسائل کا حل قرآن پاک سے تلاش کرنا چاہیے۔ کوئی بھی مسئلہ درپیش ہے تو قرآن سے رہنمائی حاصل کریں اور قرآن کے مطابق اس کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جس میں آج تک کوئی رد و بدل نہیں ہو سکا، نہ ہی قیامت تک ہو سکتا ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک ایسے ہی محفوظ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّهُ لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جتنے بھی انبیاء کرام آئے وہ سب ایک پیغام لے کر آئے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، صرف اسی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ قرآن پاک بھی یہی اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کے آیا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے، ہمیں اس کی مدد مانگنی چاہیے، ہر چیز ہمیں اس سے ہی مانگنی چاہیے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ تو پہلے انبیاء کرام پہ بھی جو کتابیں نازل ہوتی رہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے وہی احکامات تھے، کوئی مختلف کتابیں نہیں تھیں، مطلب کوئی اس میں مختلف احکامات نہیں تھے۔ پہلے قومیں بھی اپنی کتابوں پر عمل نہ کرتی رہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ مانتی رہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوئیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا، اور اس کی جگہ نئی قومیں لے آیا۔ تو ہم بھی ایسے ہی ہے، ہمارا حال بھی کچھ ایسے ہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو، قرآن پاک کو بالکل بھولے ہوئے ہیں۔ یہ قرآن پاک اس لیے نہیں آیا تھا کہ اس کو سجا کے ہم طاق میں رکھ دیں، یہ قرآن پاک اس پہ عمل کرنے کے لیے آیا تھا، یہ پڑھنے کے لیے آیا تھا، کہ تاکہ مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا راستہ جو ہے کھلا رہے، تاکہ مسلمان اس سے رہنمائی حاصل کرتے رہیں اور ہدایت حاصل کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کے سیدھے طریقے پر چلیں۔ اس میں پچھلی قوموں کے احوال بیان کیے گئے ہیں تاکہ مسلمان جو ہیں ان سے نصیحت حاصل کریں، عبرت پکڑیں، اور جو کام انہوں نے کیے اور جس کی وجہ سے وہ قومیں برباد ہوئیں، ہم وہ کام کر کے تاکہ ہم بھی برباد نہ ہوں، ہماری زندگیاں بھی برباد نہ ہوں۔ اس لیے ہمیں جتنا بھی ٹائم میسر ہو کوشش کریں کہ قرآن پاک پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، کیا اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کن چیزوں کی مثال دے کے انسان کو سمجھا رہے ہیں، تاکہ انسان عبرت حاصل کرے، تاکہ انسان کے لیے دنیا میں بھی آسانیاں پیدا ہو اور آخرت میں بھی انسان دنیا میں بھی کامیاب ہو سکے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکے۔ اور اللہ تعالیٰ بندے سے بہت محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ وہ اپنے بندوں کو کسی عذاب میں مبتلا کریں یا کوئی بھی کسی قسم کی تکلیف دیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے اس کتاب کو بھیجا ہے، تاکہ ہم اس سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کریں اور اس کے بتائے ہوئے راستوں پر چلیں۔ ہمیں قرآن پاک کو ایسے نہیں پڑھنا ہے کہ جیسے طوطے کی طرح اس کو رٹ لیا یا اس کو فٹافٹ سپیڈ سے پڑھ لیا اور آگے چلے گئے کہ آج ہم نے اتنے سپارے ماشاءاللہ سے ختم کر لیے ہیں، ہم نے اتنے دن میں قرآن پاک ختم کر لیا۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اتنی سپیڈ لگائیں اور فٹافٹ اس کو ختم کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے
اس طرح سے منع فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی رکھی ہے کہ جتنا بھی ہم آسانی سے اس کو پڑھ سکتے ہیں اس کو پڑھیں، اور اس کے پڑھنے کا فائدہ بھی یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم ایسے ہی اس کو پڑھتے جاتے ہیں اور اس پہ عمل نہیں کرتے تو ایسا قرآن پاک پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں اور اس پہ عمل کریں۔ اپنے بچوں کو بھی قرآن پاک پڑھنے کی یہ عادت ڈالیں، بچپن سے ہی بچوں کی یہ عادت بنائیں کہ وہ نماز کے بعد قرآن پاک کھول لیں، چاہے تھوڑی دیر کے لیے ہی کھول لیں اور چاہے ایک دو لائن ہی اس کو پڑھیں اور اس کو سمجھ کے پڑھیں اور اس کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ابھی سے ہم اپنے بچوں کی یہ عادت بنائیں گے تو بچے بڑے ہونے تک اس کے پابند ہو جائیں گے اور وہ اس کو اپنا معمول بنا لیں گے اور وہ زندگی میں انشاءاللہ قرآن و سنت کے مطابق چلیں گے تو انشاءاللہ وہ کامیاب بھی ہوں گے، دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے بلکہ آخرت میں بھی کامیابی ان کا مقدر بن جائے گی انشاءاللہ۔ اپنی آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہی پیغام دینا چاہتی تھی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی عادت بنائیں کہ قرآن پاک پڑھیں، روٹین سے پڑھیں، روزانہ باقاعدگی سے اس کو پڑھنا اپنا معمول بنائیں اور اس کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں، اور جہاں بچوں کو سمجھ نہیں آ رہی پڑھنے میں یا سمجھنے میں کوئی مسئلہ مسائل پیش آ رہا ہے یا کوئی پرابلم ہو رہی ہے تو ہمیں خود چاہیے کہ ہم اپنی نگرانی میں انہیں سمجھائیں اور خود سے ان کو گائیڈ کریں، اس سے صحیح طرح سے استفادہ حاصل کریں۔ یہ ہم نے کرنا ہے، اپنے بچوں کی عادت ہم نے بنانی ہے، ہم نے ان کی تربیت کرنی ہے۔ ہمیں قیامت کے دن انشاءاللہ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کہ ہم نے دنیاوی تعلیم تو دی اپنے بچوں کو، لیکن دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ کیا ہم نے دین کا علم سکھایا ان کو، تو تب ہم کیا منہ دکھائیں گے اللہ تعالیٰ کو۔ اس لیے ہمیں اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرنی ہے کہ کل کو ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی قسم کی بھی شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ ناظرین، آپ سے التماس ہے کہ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔